بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات کو ذکر کیا، اس امت کے لیے عبرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے۔ سورت کا اختتام چل رہا ہے۔ قرآن کریم کا طریقہ اور انداز یہ ہے کہ اخیر کے اندر نصیحت کہ ان واقعات سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے اور آپ کن چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان سے عبرت نصیحت لینے کے لیے ہے، لوگوں کو اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایسے احوال اور واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دو باتوں کا حکم دیا تھا کہ تمام کے تمام واقعات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ رب کا جو حکم آ جائے اس کے اوپر پابندی سے جمے رہو۔ اس کا ذکر تھا اقیم الصلاۃ، نماز کے اوپر استقامت کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو خطائیں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں تقصیرات ہوتی رہتی ہیں، تو یہ نماز اور نیکیاں ان برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا حکم تھا وصبر، کہ آپ کے اوپر جو احکام نازل کیے گئے ہیں آپ کو ان کو ادا کرنے میں کبھی کبھی تکلیف بھی ہوگی۔ مثلا سردی کا موسم ہے، فجر کے اندر نماز کا حکم آ گیا، عشاء کے اندر نماز کا حکم آ گیا، تو آپ کا بدن تو آرام طلب کرنا چاہتا ہے، آپ کا بدن چاہتا ہے کہ ٹھنڈی سے محفوظ رہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ وضو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے گھر سے نکل کے مسجد کے اندر آنا ہے۔ آپ کو یہ تکلیف ہوگی، پھر آپ کو امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام نے لمبی قرات کر دی، آپ نے نیت باندھ رکھی ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آپ کی طبیعت کے اوپر شاق گزریں گی، مشکل گزریں گی۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ روزے کا حکم آ گیا، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، بھوک کی، پیاس کی، آپ صبر کیجئے۔
آپ کو زکوٰۃ کا حکم آ گیا، آپ کے پیسے کو جو محنت کا ہے وہ راہ خدا کے اندر غربا کو دینے کا حکم آ گیا، محنت کی کمائی صبر کیجئے۔ یہ دو باتیں ہیں، یا وہ کہ اگر لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی عبادت سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، نت نئے طریقے آپ کو راہ خدا سے ہٹانے کے اپنا رہے ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے پیچھے ذکر کی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ 3 باتوں کے اندر ہے۔ جو آدمی 3 باتوں کے اوپر عمل کر لے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم اپنے اکابرین کے طریقے کو دیکھتے ہیں، جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکابرین اور سلف کا طریقہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ 3 باتوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، ڈگر سے نہ ہٹ جائے ان کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے ان 3 باتوں کو ضرور یاد کیا کرتے تھے، ان کو یاد دلایا کرتے تھے۔ اگر ایک دوسرے سے خط و کتابت کا سلسلہ ہوا کرتا تھا تو اپنے خطوط کے اندر بھی وہ 3 باتیں لکھا کرتے تھے۔ ان 3 باتوں کے اندر پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پہلی بات کہ اگر دین کے اوپر صحیح معنی کے اوپر اندر عمل کرنا ہے، اگر واقعتاً تمہیں اسی دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے مطابق بنا لو، تو اللہ تمہارے دنیا کے لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، درست کر دیں گے۔ ہم نے اگر اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیا، اگر ہم نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیا تو اللہ دنیا کے لوگوں سے ہمارے معاملے کو درست کر دیں گے۔ دوسرا کام کہ آپ اپنے قلبی حالت کو، آپ اپنی باطنی حالت کو سدھار لو، سنوار لو، تو اللہ رب العزت تمہاری ظاہری حالت کو درست کر دیں گے۔ اگر ہم نے اپنے باطن کو اچھا کر لیا، اندرونی کیفیت کو ہم نے صحیح کر لیا، تو ہماری ظاہری حالت کو اللہ رب العزت ٹھیک کر دیں گے۔ اور تیسرا کام ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کے اندر لگ جائیں۔ ہمیں دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت کے اندر رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کر لینی ہے، تو اللہ دنیا کی ساری چیزوں کو خود ہمارے لیے درست کر دیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ فکر آخرت میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں جو پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا ہماری درست ہو جائے گی۔ ہم اندر کی کیفیت کو درست کر لیں تو ظاہری حالت کو ہماری اللہ خود بخود درست کر دے گا۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنے حالات کو، تعلقات کو درست کر لیں تو دنیا کے اندر ہمارے ایک دوسرے جو تعلقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، اتنا مضبوط کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی تو وہ یہی 3 باتوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو خط لکھنا ہے تو اس کے اندر یہ 3 باتیں لکھا کرتے تھے تاکہ ان کو یہ تینوں باتوں کا استحضار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال،
اول تو خط و کتابت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ کے لیے میسیج کا طریقہ آ گیا ہے، فون کا آ گیا ہے، تو ہمارے فون کے اوپر، میسیج کے اوپر بھی جو ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بڑے کو یا اپنے چھوٹے کو اگر کال کر رہا ہے، فون کر رہا ہے یا میسج کر کے لکھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، تو دنیا کی فرمائشیں تو ہوتی ہیں۔ اگر ودیش ہے، باہر گیا ہوا ہے، تو وہاں سے یہ فرمائش تو ہوگی، فلاں چیز ہمارے لیے لے کر کے آ جائیے گا، فلاں چیز لے کر کے آئیے گا، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، آپ کے بغیر بے چین رہتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تم نے اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی درست کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تم نے دنیا کے لیے اللہ کے ساتھ میں تعلقات قائم کیے ہیں نہیں کیے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ہمیں دنیا کی فہرست ہوتی ہے، دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اس اعتبار سے پریشانی کا شکار ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے اندر بھی یہی تین باتیں ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسی نماز کیسی ہے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، ظاہر میں تو ہم بہت اللہ والے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر کے اندر جو ہے کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کینہ ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، بغض ہمارے اندر، نفرت ہمارے اندر، بد نظری ہمارے اندر، بدگوئی ہمارے اندر، بد سمائی ہمارے اندر، دوسروں کو غصب کر مال کرنا غصب ہمارا کام ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا ہمارا کام ہے، دوسرے کے پیسے کو اپنا پیسہ بنا لینے کی ہمیں فکر ہے، دنیا کی ہمیں فکر ہے، تو ایسا ہمارا ظاہر سے کیا فائدہ ہے؟ یہی دین کہتا ہے جیسا ظاہر ایسا باطن ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے صورت نیک بنا لی تو سیرت نیک بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے، کہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف، ایسا نہ ہو کہ اگر مجمع کے اندر ہے تو ہم استغفر اللہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، اور اگر تنہائی ہے تو ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو، ہمارا باطن بھی ایک جیسا ہو۔ اگر دونوں چیزیں ہماری ہیں تب جا کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوں گے۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اگر ہم نے ظاہری صورت تو بنا لی ہے تو ہم مسلمان تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں کے دونوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ تمام واقعات میں ہمیں یہی بتلایا کہ تین چیزیں جس قوم کے اندر ہوں گی وہی فلاح یاب ہیں، جو تین تعلق ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق درست کر لینا، اپنے باطن کو درست کر لینا، اور آخرت کی فکر کر لینا۔ اگر یہ تین باتیں ہم نے اپنے اندر جما لی تو ہماری نمازیں بھی اس کے اندر، ہماری عبادتیں بھی اس کے اندر، تلاوت قرآن بھی اس کے اندر، حج بیت اللہ بھی اس کے اندر، تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹی ہوئی ہے تو کیا ہے، ہم ظاہر کے اندر کتنی ہی عبادتیں کر رہے ہو تو اسلام کی روح ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اسلام کی حلاوت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے وہ فلاح یاب اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان تو بنتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو نمازی تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر مٹھاس ہوتی تو کھنچتے ہوئے دربار الہی کے اندر ہم ہوتے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہم ہوتے، غیروں کی ہمدردی اور محبت کرنے والے ہم ہوتے، دوسروں کے لیے مداوا بننے والے ہم ہوتے، دوسروں کی مدد کرنے والے ہم ہوتے، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔
ہیں۔ یہاں یہی ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو لوگوں کو دنیا کے اندر فساد مچانے سے روک دیتا، لوگوں کو ملک کے اندر بگاڑ سے روک دیتا، ایسا کوئی نہیں تھا۔ ہاں چند وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے ان سے بچا لیا اور نبی کا پیرو بنا دیا، نبی کا متبع بنا دیا، نبی کے پیچھے چلنے والا بنا دیا، ورنہ تو اکثر لوگ اس راہ پر چلنے والے تھے کہ جس راہ کے اوپر ظالمین رہ کر کے عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے اور وہ جرموں کے اوپر جرم کرنے والے تھے۔ حالانکہ رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کسی بستی کو ویران نہیں کرتی ہے، اجاڑتی نہیں ہے، کہ اگر اس بستی کے رہنے والے اگر نیک ہیں، صالح ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوم نوح کو دیکھو ہلاک کر دیا، قوم عاد کو دیکھو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم لوط کو ہلاک کر دیا، ایسے ہی قوم موسیٰ کو ہلاک کیا، قوم عیسیٰ کو ہلاک کیا۔ تمام کی تمام ان کی غلطیاں تھی جو آپ کے سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کر ڈالا، کسی نے نبی کی تکذیب کی، کسی نے نبی کو ناحق قتل کر ڈالا، کسی نے نبی کو مارنے کی کوششیں کی، کسی نے نبی کا مذاق اڑایا، کسی نے دین کا استہزاء اڑایا۔ ان تمام کے اندر بھی ایسی خرابیاں تھی کہ کوئی ناپ تول کے اندر کمی کرنے والا تھا، کوئی ایسا تھا کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اسی کے اندر لگا رہا۔ اللہ نے بدفعلی حرام کی، قوم لوط اس کے پیچھے پڑ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے اوپر ظلم اٹھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے اوپر مظالم کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے بعد میں اونٹنی کو قتل کرنے سے منع کیا، انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ تمام وہ جرائم تھے کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ مستحق عذاب ہو گئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور دیکھیے اگر اللہ چاہتے تو تمام کے تمام انسانوں کو ایک راستے پر چلا دیتے، ٹھیک ٹھاک مانتا تو ٹھیک، ڈنڈے کے زور سے مانتا تو ڈنڈے کے زور سے، اس لیے کہ اللہ تو قادر ہیں، مطلق ہیں، اللہ تو زبردست ہیں، جو چاہتے کرتے۔ لیکن حکمت خداوندی یہ ہے کہ انسانوں کو اختیار دے دیا، دونوں راستے ہیں، راہ مستقیم بھی ہے اور اس سے ہٹ کے راہ گمراہی بھی ہے، تم جون سا چاہو راستہ اختیار کر لو۔ یہ اس لیے کہ لوگ اس کے اندر اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، آپس کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ آیا انبیاء جو دین لے کر کے آئیں، جو راستہ بتا کر کے گئے، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بھی ہے۔ الا من رحم ربک، تیرا رب جس کے اوپر مہربانی کرے اسے اختلاف سے بچا لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، نبی کا متبع بنا دیتے ہیں اور وہ اس اختلاف کے اندر نہیں پڑتا ہے۔ اگر تیرے رب کی بات پوری نہ ہوتی تو یقیناً ایسا ہو جاتا، حالانکہ اللہ رب العزت کی ایک بات پوری ہو کر کے رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ رب کریم فرماتے ہیں جو نافرمان ہوں گے، جو عاصی اور گنہگار ہوں گے، جو منکرین توحید ہوں گے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، تمام کے تمام کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، جہنم کو اس سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو واقعات ذکر کیے ہیں اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو انبیاؤں کے احوال آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، اس سے ایک فائدہ ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، احادیث میں پڑھا یا تقریروں میں سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی،
آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ امت کے فراق کے اندر ایسے بے چین رہا کرتے تھے کہ آپ کے سینے کے اندر سے ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ لوہار کی بھٹی کے اندر سے گرم آگ کی آتی ہے، یا جیسے بھڑبھوجے کی بھٹی کے اندر سے آگ کے دھوکنے کی آواز آتی ہے، یا جیسے چولہے کے اوپر پانی رکھنے کے لیے وہ جب پتیلا رکھا گیا ہو اور اس میں ابال آ رہے ہوں اور اس کے کھدوں کی آواز آتی ہے، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر سے آواز آتی تھی، اور وہ صرف یہ ہوتی تھی کہ میری امت کے ساتھ میں اللہ نرمی کا معاملہ فرمائے، میری امت کو صراط مستقیم پر لگا دے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ منکرین توحید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے کیسے حالات پیدا کیے، آپ کو شہر سے نکلنا پڑا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھ میں معاملات کو بند کر دیا گیا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو امت کی فکر تھی تو آپ پریشان رہتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان واقعات کو اس لیے ذکر کیا کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ تو ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے بے چین، اور یہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن آپ کو شہر سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو، تو ایسا نہ سوچئے۔ آپ انبیاء سابقین کو دیکھیے، آپ سے پہلے اتنے انبیاء آئے، ان کے ساتھ میں ان کی قوم نے جو کیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کر رہی ہے، تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی دوسروں کو پریشانی کے اندر مبتلا دیکھتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گھر کے اندر بیمار ہوئے تو بے چین، اور اگر اسپتال کے اندر پہنچ گئے اپنے برابر والے بیڈ پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ بیماری میں تڑپ رہا ہے تو آدمی اپنی تکلیف کو کم سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے۔ یہ اسی لیے ذکر کیے جاتے، ایسے نبی کو بتایا کہ آپ انبیاء سابقین کو دیکھیے کیسے کیسے ان کے ساتھ میں مظالم ان کی قوم نے ڈھائے ہیں، لیکن ان تمام کا معاملہ کیا ہوا؟ آپ کو بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کے دل کو تسلی ہو اور دلاسا ہو، اور یہ سورت جو آئی ہے اس کے اندر جو ہے نصیحت بھی ہے، ذکر بھی ہے، یادداشت بھی ہے مومنین کے لیے۔ یہ قرآن کریم جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ ایک پختہ کتاب اور نصیحت کی کتاب ہے، جس نے اس کتاب کو سمجھ لیا وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے یادداشت۔ اگر مومنین ہیں، عمل کرتے ہوئے ایمان پر کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو وہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے یہ سمجھ لے گا کہ انبیاء سابقین کے امت کے اوپر بھی یہ حالات آئیں، خود انبیاءوں کے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر بھی یہ حالات آئیں، حتیٰ کہ جن کو اللہ نے برگزیدہ بنایا ان انبیاءوں کے ساتھ بھی یہ معاملات آئے، ہم بھی انہی کی ڈگر پر چلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ بھی آ رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر یہ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے گا، آپ لوگوں کو پیغامات ربانی پہنچا دیجئے گا، اور اسے اتنی سختی کے ساتھ میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ محمد اگر آپ نے ایک بھی ہمارا حکم جو آپ تک پہنچا ہے نہیں لوگوں تک پہنچایا تو حق رسالت ادا نہیں کیا، جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس کے اندر آپ نے کام نہیں کیا ہے، اتنی سخت ڈانٹ پلائی۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں، جن کی قسمت کے اندر ایمان لانا نصیب ہی نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون،
تم بھی انتظار کرو اس دن کا اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا جب آدمی بتاتے بتاتے تھک جاتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ آپ جابر بھائی پیچھے بیٹھے ان سے دیکھ لیجئے، سمجھاتے سمجھاتے بیچاروں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن آدمی ان کی بات کو مانتا نہیں ہے۔ وہ تھک کر کے کیا کرتے، نہیں مانتے، تم جانو میں تو اب راہ خدا میں بہتر نوم کے اندر غوطہ کھانے والا ہوں۔ آدمی تھک جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے اس کو اسی کے حال کے اوپر۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ اگر تم نہیں مان رہے کرتے رہو، ہم بھی جو کام کرنا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، تمہارا جو کام ہے وہ کرتے رہو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، میرا رب فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کب فرمائے گا؟ اس لیے کہ لوگ عجلت پسند ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب جب انبیاؤں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو یوں کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، ہمیں دکھلائیے، بلائیے، کہاں ہے عذاب، ائتنا بعذابنا، آپ لے کر کے آئیے ہمارے پاس عذاب کو، ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ ڈرایا کرتے تھے، ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے۔ تو اگلی آیت کے اندر کہا للہ غیب السماوات والارض، اللہ کے پاس میں ہے چھپی ہوئی باتوں کا علم، اللہ کو معلوم ہے کس کو کب عذاب کے اندر مبتلا کرنا ہے، دنیا میں کب اس کو عذاب دینا ہے، کس وقت کے اندر دینا ہے، اور آخرت کے اندر جو قیامت آئے گی وہ کب آئے گی یہ رب جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے۔ اس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کو دنیا کے اندر عذاب نہ دیا جائے، آخرت کے اندر دیا جائے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تم جتنے کام کرتے ہو سارے کے سارے رب کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے تم نے کر لیا بھول بھلکر ہو گیا، رب وہ ہے جو سب جانتا ہے، تم نے جو کر لیا یاد ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تم کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، اسی کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیجئے۔ اس ایک جملے نے پوری امت کو ایسا تسلی بخش پیغام دیا ہے، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، آپ اپنے رب سے پھر مت جانا، اپنے رب کی عبادت کو مت چھوڑ دینا، بس اس کے اوپر بھروسہ کرنا۔ ساری دنیا بھی اگر آپ کی مخالف ہو رہی ہے لیکن آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رب آپ کا ہونا چاہیے، اس کے لیے عبادت اور اسی کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ بھروسے کا مطلب کوئی سی بھی چیز ہو اپنے رب سے مانگیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بھی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگیے۔ اگر آپ کے کھانے کے اندر نمک جو معمولی چیز ہے وہ نہیں ہے تو اپنے رب سے مانگیے، وہ رب دینے والا ہے۔ تم ہر چیز کے اندر اسی پر بھروسہ کیجئے، میرا ہی رب دے کر کے رہے گا تو یقیناً رب ایسا ہی دے گا، چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اگر اللہ سے یہ گمان ہے کہ ہر چیز میرا رب دے گا تو یقیناً دے گا، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں میرے بھائی وہ دے دیں گے، فلاں دے دیں گے، فلاں دے دیں گے، تو ایسے کے ساتھ میں اللہ کا معاملہ اچھا نہیں ہے بھائیو۔ اس لیے ہماری ہر چیز کے اندر اعتقاد ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، ساری چیزیں اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو دن میں، رات میں، 24 گھنٹے کسی بھی وقت کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کو جانتا نہیں ہے، وہ سب چیز کو جاننے والا ہے۔ اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت کے لا کر کے بتلاتے ہیں کہ تم جو کچھ کرو نہ کرو، کیسے رہو کیسے نہ رہو، تمہارے کیسے حالات ہو، وہ رب ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ جانتا ہے کہ ہمارا بڑا ہماری ہر حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے تو کبھی وہ خطا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر حاکم ہے اور محکوم کو یہ معلوم ہے کہ حاکم ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے،
اگر سردار ہے اپنے ماتحت نوکروں کو اوپر نظر رکھے ہوئے ہے تو اس کے نوکر کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے مزدور کو لے کر کے آئیے، اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیے تو وہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق کرے گا، آپ کے خلاف نہیں کر سکتا ہے وہ۔ ایسے اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ وقت ہمارا رب ہماری ایک ایک حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ کیمرے آج کل CC لگا دیے جاتے ہیں، آدمی کہیں بھی اس کی ساری نقل و حرکت اس کے اندر قید ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، جب چاہے دیکھ لیتا ہے۔ تو آدمی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا ہے۔ جس نے دکان پر لگا دیا تو وہاں جانے کے بعد کوئی اس کا سامان نہیں چوری کر سکتا ہے، اس کے سامنے نہیں اٹھا سکتا ہے، چونکہ قید ہو جائے گا۔ تو رب کا کیمرہ کتنا مضبوط ہے، وہ تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنا بھی احساس پیدا ہو جائے جتنا CC کیمرے کے سامنے ہمارا ہوتا ہے تو انسان بن جائے گا، رب کا یقینی طور پر بندہ بن جائے گا۔ اسی کو کہا وما ربک بغافل عما تعملون، کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے اعمال سے غافل ہے، بلکہ تمام کو جانتا ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، سو ان جماعتوں میں سے کیوں نہیں ہوئے جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ کہ جن کے اندر کار خیر رہا ہو کہ وہ منع کرتے فساد مچانے سے ملک کے اندر، مگر کہ تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس راہ کی جس کے اندر وہ عیش میں رہتے تھے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا پروردگار ہرگز ایسا نہیں کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے زبردستی، حال یہ کہ وہاں کے لوگ نیک ہوں، اور اگر چاہتا تیرا رب تو تمام لوگوں کو کر ڈالتا ایک رستے پر، اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف کے اندر، مگر کہ وہ کہ جس کو تیرا رب محفوظ رکھ لے، رحم فرمائے، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو چکی کہ میں ضرور دوزخ کو جناتوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا اکٹھے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ تمام باتیں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں رسولوں کے احوال میں سے، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آئی ہے تیرے پاس اس صورت کے اندر تحقیق بات اور نصیحت اور ذکر مومنین کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے ہیں، تم کام کرو اپنی جگہ پر، ہم کام کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کی اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتیں، اور اسی کی طرف تمام معاملے کو لوٹنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور آپ کا پروردگار بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔